السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج پینما کیس کی JIT نے تحقیقات کا آغاز کیا، جبکہ آج پھر وزیر اعظم نے وزیر داخلہ سے ڈان لیکس پر ملاقات کی اور شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو ڈیفیمیشن کا لیگل نوٹس بھیج دیا ہے۔ اس کے علاوہ سرحدوں پر افغانستان اور انڈیا کے ساتھ کشیدگی برقرار ہے، اور آج ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا کہ اگر پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی تو وہ خود پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ان سب ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بھی السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آج بھی ڈان لیکس کا تفصیلی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا، اور آج چیئرمین پیمرا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ جی، یہ سارے آپس میں جتنے واقعات ہیں یہ سب آپس میں کسی نہ کسی طرح نتھی ہیں، تو میں ایک ایک کر کے تبصرہ کر دیتا ہوں۔ جی، چیئرمین پیمرا ابصار عالم صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، آپ سمجھیں کہ وہ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس، اس کو اس طرح سے لیں۔ جی، انہوں نے کہا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ اس کو آپ ملا کے پڑھیں کہ میری ٹانگیں کھینچنا بند کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابصار عالم صاحب نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، جو کہ قانونی طور پہ وہ نہیں کر سکتے، آئینی طور پہ ان کو اختیار نہیں ہے پریس کانفرنس کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور پریس کانفرنس میں وہ کر رہے ہیں، اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم سے وقت طلب کر رہا ہوں، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا اور وزیر اعظم کا دل ایک ساتھ دھڑکتا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے رابطہ کریں، میں ان سے ملنا، لیکن وہ یہ پوری پریس کانفرنس بنیادی طور پہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہی ارینج ہوئی۔ اور ابصار عالم صاحب جو ہے ماشاءاللہ، وہ انہوں نے اپنی قربانیاں بھی گنوائی، اپنے خاندان کی ہوں گی، ہم بڑی قدر کرتے ہیں کہ قربانی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی NGO بتائی کہ وہ مسلمانوں کی کرتی رہی ہے خدمت وغیرہ، یہ بھی ایک انکشاف ہوا بہت بڑا۔ انہوں نے کہا میں سب کو جانتا ہوں، میڈیا میں بھی سب لوگ اتفاق سے ان کو جانتے ہیں۔ انہوں نے دو باتیں آج عجیب و غریب قسم کی۔ پہلی بات تو انہوں نے کی کہ عدالتیں انہیں کام نہیں کرنے دے رہی، اور وہ کسی کو نوٹس دیتے ہیں تو اس پر بھی عدالت اسٹے دے دیتی ہے، یعنی عدالتیں انہیں کام نہیں کرنی، یہ توہین عدالت ہے۔ یعنی عدالت ان کے غلط کام پہ، غلط احکامات پہ اگر مثال، یہ جو پروگرام ہے میرا، یہ پروگرام اس لیے چل رہا ہے کہ عدالت نے اجازت دی ہوئی ہے، ان کی طرف سے تو بند ہے، ان کی طرف سے یہ شو بند ہے، عدالت کے احکامات پر یہ پروگرام اس وقت چل رہا ہے، جس میں دو چار باتیں کھل کے ہو جاتی ہیں۔ یہ ابصار عالم آزادی رائے کے چیمپئن حکومت کے ایک وہاں پہ ملازمت کرنے والے صاحب ہیں۔ دوسری بات یہ کیا کریں کہ عدالتیں ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی۔ میاں نواز شریف صاحب کو کس سے مسئلہ ہے اس وقت؟ وزیر اعظم کو عدالتوں سے، ٹھیک ہے۔ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن عدالتیں کام نہیں کرنے دے رہی، یہ کس کا جملہ ہے؟ وزیر اعظم ہاؤس کا۔ پھر اس کے بعد ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، اور دھمکیاں دینے کے بعد جو ٹیپ چلائی انہوں نے، وہ اشارہ ان کا پوری دنیا کو پتا، ان کا اشارہ تھا عسکری اداروں کی طرف، ٹھیک ہے۔ عسکری ادارے دھمکیاں دے رہے ہیں، ٹیپ سنائی انہوں نے، ایک ٹیپ مجھے نہیں پتا پیمرا کے اندر فون کرے کوئی آدمی تو اس کی ٹیپ ٹیلی فون بھی ریکارڈ ہوتے ہیں اس کے، مجھے یہ نہیں پتا تھا، آج پتا چلا کہ ٹیلی فون بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، دوسرا کہا اچھا جی نہ توڑیے گا، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ اس قسم کا ایک تماشا انہوں نے لگایا۔ آئینی اور قانونی طور پہ آج انہوں نے چیئرمین پیمرا اس کے اوپر میرے خیال سے عدالت کو سو موٹو لے کے ان کو یہ آپ پاسبل ہی نہیں ہے، کیسے پاسبل ہے کہ اچھا۔ اس کے بعد ایک کسی صحافی نے پوچھ لیا کہ آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو آپ استعفیٰ دے دیں۔ نہیں میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہاں سے آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ استعفیٰ دو مطالبہ کر رہی ہیں اپوزیشن پارٹیوں کو، کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا بالکل آپ ان کی گفتگو کو، اس کی گفتگو ملا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل میں ایک ہی بات ہو رہی ہے۔ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنے ملازمین کی جان کے لیے، ان کے مال کے لیے، ان سب کے لیے میں لڑوں گا۔ یعنی فواد حسن فواد، ٹھیک ہے نا، فواد حسن فواد پر اٹک گیا نا معاملہ ڈان لیکس کا، تو میں ان کے لیے لڑوں، میں لڑتا جو ہے وہ تیسری جنگ عظیم کر دوں گا، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ لیکن ٹھیک ہے، تو آج ایک چھوٹا سا، پہلے تو تھے نا وہ باقی لوگ آتے تھے PID میں، آج اب ایک ریاستی، اور ہم ریاست کے نمائندے ہیں، ماشاءاللہ یہ ریاست کے نمائندے ہیں، یعنی یہ دن بھی ابصار عالم ریاست کے نمائندے ہو گئے پیمرا میں، ایک سیاسی طور پہ نوازے گئے، کیا بات کریں۔ بہرحال
لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کیا سوچ رہا ہے وہ ابصار عالم صاحب نے آج بیان کر دیا کہ اچھا اب لوگوں نے کہا جی آپ کو کام اگر نہیں کرنے دے رہی ہے عدالتیں ہمارے راستے میں رکاوٹ ہیں. عدالتیں آپ ذرا اندازہ لگائیں یعنی اور پھر ہم نہیں اور پھر میں بات کس سے کروں گا؟ میں کس سے بات کروں گا؟ وزیر اعظم سے. پتہ نہیں چیف جسٹس کا بھی نام انہوں نے لیا اور آرمی چیف کو بھی خط لکھوں گا. آپ یہ کر سکتے ہیں کیا؟ ایکسکیوز می. اور ٹی وی چینل پہ سب پہ چل رہا ہے کہ سب ڈرے ہوئے بھی پیمرا پروگرام نہ بند کر دے یہ نہ کر دے. آدھے سے زیادہ لوگوں کو اور مطلب آپ ان کی کبھی کاؤنسل آف کمپلینٹس میں جا کے دیکھیں جب یہ وہاں نہیں بیٹھے ہوتے لوگ ان کو کاؤنسل آف کمپلینٹس میں جب میں گیا 45 دن مجھے عدالتوں نے ریلیف دیا جب میں ایئر وے میں تھا. 15 پروگرام 45 دن. یہ تو جب نیوز 1 میں سٹارٹ ہونے لگا تو انہوں نے پھر دوبارہ ایک دن پہلے جو ڈرامے بازی لوگوں کو پتا ہے یہ عدالتوں کو کوس رہے ہیں کہ عدالتیں اسٹے دے. اچھا تو بات یہ ہے کہ یہ جب آپ اداروں کو برباد کرنا ہو نا آپ نے پی آئی اے کو برباد کرنا ہو اسٹیل مل کو برباد کرنا ہو کرکٹ بورڈ کو برباد کرنا ہو آپ نے احتساب کے اداروں کو برباد کرنا ہو آپ نے پیمرا جیسے اداروں کو آپ نے اداروں کو برباد کرنا ہو تو پھر اس طرح کے لوگوں کو آپ وہاں عدالتوں سارے ادارے پی آئی اے کا حال دیکھ لیں آپ اسٹیل مل کا حال دیکھ لیں ہر جگہ یہ صورتحال ہے کہ ایک اس قسم کا آدمی بیٹھا ہے. یہ چونکہ ایک زیادہ وہ مطلب ان کو لایا گیا کہ یار وہ پی آئی ڈی والے شاید کام نہیں کر پا رہے تو ادھر سے یہ وہ ان کے منہ سے یہ بات نہ نکلتے تو یہ میں خود مختار میں ریاست انہوں نے کہا جی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ گھر جائیں. یعنی یا تو ہوتا نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں گھر جا رہا ہوں میرے بس میں نہیں میں لڑوں گا میں مروں گا میں کٹوں گا میں ارے بھائی لڑنا ہے تو کشمیر میں جا کے لڑو یار ٹھیک ہے. اور نہیں اور حب الوطنی او ہو ٹی وی پر ذرا نجم سیٹھی کا پروگرام بند کریں نا ذرا نجم سیٹھی کا پروگرام سنیں نجم سیٹھی کا پروگرام بھیجیں نوٹس نجم سیٹھی کو کر کے دکھائیں نا. وہاں تو چودھری نثار بھی ایف آئی نہیں بھیج سکے اپنی کرکٹ بورڈ کی. کیا بات کیا یہ پدی اور پدی کے شور میں کیا ان کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے فلاں کریں گے پھر ٹینکوں کے آگے لیٹ یہ وہ ٹینکوں کے آگے لیٹنے والی مخلوق ہے نا ساری جو بلوں میں گھس جاتی ہیں. بہرحال اب بات یہ ہے کہ یہ تو خط چھوڑ دیں ارریلیونٹ آدمی اور مجھے یہ وہ فارغ ہوتے ہوئے لوگ. اچھا آج مسئلہ ہے ریاست کا. ریاست میں اس وقت کیا ہو رہا ہے وزیر اعظم جو ہیں ان کو یہ مسئلہ جلد سے جلد حل کرنا ہے کسی انداز میں اس انداز میں نہیں جس طرح یہ آج انہوں نے اس کو چوچے کو کھڑا کر دیا سامنے. ان کو کسی ڈھنگ کے انداز میں اس معاملے کو حل کرنا ہے تاکہ معاملہ جمہوریت کا آگے چلے اور ملک الیکشنز کی طرف جائیں. یعنی تصادم سے وہ الیکشنز کی طرف جائیں ارلی الیکشنز کال کریں 2000 لیکن وہ جو تصادم کی طرف معاملہ چلا گیا. لیکن آج بھی کیا ہوا ہے آج بھی چودھری نثار صاحب کی پھر ملاقات ہوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکا معاملہ ٹک گیا کہ فواد حسن فواد پہ. ڈاکٹر صاحب اور وزیر اعظم نے ملاقات میں کہا کہ فوج کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کس نے سنا ہے وہ تو خبریں چل رہی ہیں نا وہ اندر تو کچھ اور اندر وہ تو دیکھیں نا انہوں نے کہہ دیا کہ تحفظات دور کیے جائیں فوج کے تحفظات دور کیے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ ڈان لیکس میں کچھ ہے نا آخر دیکھیں پبلک سچ سننا چاہ رہی ہے. آپ لوگوں کے سامنے پوری رپورٹ لے کر آ جائیں پوری رپورٹ پبلک کے سامنے لے آئیں اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کہ ایک آدمی نے غلطی کی ہے یا اس کو بے گناہ سزا دی جا رہی ہے. لیکن رپورٹ تو سامنے لائیں نا پوری پبلک کیا چاہ رہی ہے پورا سچ کمپلیٹ ٹروتھ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں خاندان کے لوگ بھی آ رہے ہیں فواد حسن فواد صاحب بھی آ رہے ہیں. اب فواد حسن فواد جو ہیں وہ کیا خود کریں گے کام یہ ٹھیک ہے نا کہیں اعزاز چودھری صاحب کا نام بھی تھا وہ چلے گئے سفیر بن کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو کہیں نہ کہیں تو حل کرنا ہے. پوری ریاست رکی ہوئی کیا کوئی ایسا شخص ہے ہماری حکومت میں جو جا کے وزیر اعظم صاحب کو بتا سکے کہ ایران کے طرف سے آج ان کے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم حملہ کریں گے اگر پاکستان کے اندر جو جیش العدل یا جو بھی تنظیم پتہ نہیں کیا ان کے ایرانی گارڈز کئی سالوں سے مارے جا رہے ہیں وہاں پر لیکن وہ اس کا ملبہ پر اور ہم اندر آ جائیں گے پاکستان کے اندر. اور یہ کب کہہ رہے ہیں جب آپ کی ابھی تک جو افغانستان کی ساتھ کشیدگی بند نہیں ہو رہی. میں نے وزیر اعظم ہاؤس فون کیا وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا جی وزیر اعظم کا وہ چائنا کا وہ کہہ رہے ہیں چائنا کا تو شاید شہباز شریف چلے جائیں لیکن وزیر اعظم سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کا دورہ کریں. میں نے کہا ایک منٹ یار ٹھہر جاؤ وہ اشرف غنی نہیں آ رہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہاں وہ وزیر اور پھر اس کی تھوڑی دیر بعد
میں نے گفتگو سنی غالباً ایاز صادق صاحب کی یا کسی اور شخصیت کی حکومت کی کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم کابل جائیں گے پھر اشرف غنی آئیں گے. اللہ رحم کرے. جی یہ خارجہ اب ایاز صادق صاحب نے کہا. اب ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے نواز شریف صاحب کابل جائیں گے, اشرف غنی صاحب پہلے پورا ملبہ ڈال چکے ہیں پاکستان میں, پہلے نواز شریف جائیں گے انہیں منانے پھر وہ آئیں گے. جی یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں اور پھر اس کے بعد وہ آئیں گے. یعنی یہ صورتحال ہے. اور خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ 350 ارب روپیہ 350 ارب روپے کے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں نئے بجٹ میں ایک مہینے کے بعد. 350 ارب روپے کے ٹیکسز. جی ٹوتھ پیسٹ, صابن, مہنگائی بسکٹس, سب پہ ٹیکس بڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کتنے % بڑھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. تمام الیکٹرانکس مہنگی ہونے جا رہی ہیں, تمام الیکٹرانکس, استری سے لے کے فریج سے لے کے پنکھے سے استری, ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے. جی اس کے بعد شیمپو, یعنی عام لوگوں کی جو زندگی کے جو عام یعنی شربت, جوسز, یعنی ہر قسم کی چیز کے اوپر ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. مہنگائی بڑھ رہی ہے. 350 ارب کا یہ 4 سال کے بعد ملک میں یہ خوشحالی آئی ہے. جی اور ابھی میری کسی سے بات کسی صاحب سے ہو رہی تھی, قابل احترام ہے ہمارے خواجہ آصف صاحب, کسی نے بڑی اچھی کسی نے بات کی, میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا خواجہ آصف صاحب بڑے اچھے ہیں. آپ فرض کریں عثمان ڈار یا کسی کے خلاف وہ لڑے تھے الیکشن, غالباً عثمان ڈار کے خلاف ہی تھے یا جو بھی تھا, تو چلے 4-5 ہزار ووٹوں سے وہ جیت گئے, 10,000 سے جیت گئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورے ملک پاکستان کے بجلی کے کرائسس کو اہل کرنے والی شخصیت ہے, کہ وہ پاکستان کی بجلی کو یعنی وہ ایکسپرٹ ہیں. یعنی شاہد خاقان عباسی جو ہیں اگر وہ جیت گئے ہیں الیکشن کسی جگہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیس اینڈ آئل اینڈ گیس کے ایکسپرٹ ہو گئے ایئر لائن کے علاوہ. اپنی ایئر بلو چھوڑ دی جو انہوں نے اور وہ ایکسپرٹ بن گئے سوائے اس کے کہ پیسہ کمائے اس میں سے. ایل این جی بات یہ ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو کہاں لگایا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں 4 اسحاق ڈار 350 ارب روپے کا اگر ٹیکس لگتا ہے لوگوں پہ, بجلی آپ کے پاس ہے نہیں, آخر میں آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹانگیں کھینچ رہے تھے, ہمیں کام نہیں کر رہے تھے, وہ ابصار عالم جو بول رہے ہیں عدالتوں نے روک دیا, ہم کیا کریں. اور اس دن کس دن کہہ رہے ہیں جس دن جی آئی ٹی بنی آپ کی, اور جی آئی ٹی بلانے والی ہے, یعنی جی آئی ٹی مجھے نہیں پتا, لیکن آج جی آئی ٹی کا جب آغاز ہوا, اچھا آج ایک اور بڑا کمال ہوا, وہاں پہ میرے خیال سے کسی ٹی وی کا وہ ڈرون, وہ جو کیمرہ ہوتا ہے نا, وہ گم رہا تھا, تو پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ ہٹاؤ ورنہ گولی مار کے ڈرون گرا دیں. تو میں کہا یار کسی اور کا ڈرون گراؤ, اپنے میڈیا کے ڈرون گراؤ, یعنی دھمکی بھی چلتی ہے تو اپنے میڈیا وہ ہٹاؤ ڈرون, خبردار ہو بندوقیں, میڈیا والے نے ڈرون ہٹا لیا. اچھا بات یہ ساری کہ یہ اس پوری صورتحال میں انہوں نے معاملہ پھنسا دیا کہ اب آج بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. یعنی کتنے دن ہو گئے, پچھلے میرے خیال سے ہفتے کو شاید رائیونڈ میں اجلاس ہوا تو جمعے کو ٹویٹ ہوئی تھی, اور وہ دن اور آج کا دن, اور مریم اورنگزیب صاحبہ ایسی کراچی میں بیٹھ کے آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا, ان کو بیچاری انہیں کیا پتا, بیچاری ان کو کیا پتا, یہ مسئلے اتنے گھمبیر ہو چکے. اب فواد حسن فواد جو ہیں وہ اگر ان کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں سے ہٹاتے ہیں اور ان کو ورلڈ بینک بھیجتے ہیں, ایک منٹ ٹھہریں, ایکسکیوز می, یعنی آپ اگر فرض کریں فواد انکوائری میں ہیں اور ڈان لیکس میں انوالو ہیں, تو آپ ان کو یہ سزا دے رہے ہیں, انعام دے رہے ہیں کہ آپ ان کو ملک سے باہر بھیج رہے ہیں, اور ملک سے باہر بھیجنے کے لیے کلیئرنس چاہیے ہوتی ہے سیکورٹی ایجنسیز کی, اور سیکورٹی ایجنسیز کی رپورٹ اس میں ہوگی ڈان لیکس. میاں صاحب نے مسئلہ پھنسا دیا اس طرف سے پھنس گیا, اس طرف سے بھی پھنس گیا. ابھی کہاں جا کے حل ہوگا؟ فواد حسن فواد کو اگر فرض کریں ہٹاتے ہیں تو نام ای سی ایل پہ اور ساتھ تحقیقات, یہ انکوائری رپورٹ ہے, ذہن میں رکھیں, یہ جو ڈان لیکس کی رپورٹ ہے نا, سفارشات اور جو بھی, یہ انکوائری ہے, اس کے بعد کرمنل پروسیڈنگ شروع ہوں گی. یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایف آئی آر ہے, یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ یہ اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں. اب اس کے بعد یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ ان کے خلاف کاروائی کریں, ان کے خلاف اور کاروائی کریں, کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے. میاں نواز شریف صاحب کے پاس پچھلے 2-3 مہینوں میں موقع تھے اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے,
اس مسئلے کو بھی پینما کو بھی ریزالو کرنے کے ان کے پاس رستے تھے، ان کے پاس بہت سارے رستے تھے حکومت کے پاس. اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ارد گرد جو میں کہتا ہوں نا اصل مسلم لیگی راجہ ظفر الحق صاحب، کبھی جو جیسے خواجہ آصف صاحب کے ان کی پاور کی جو منسٹری ہے اس میں جو بھی ایشو، لیکن پرانے مسلم لیگی ہیں. سعد رفیق صاحب، آپ ان کو پرانے لوگوں کو بلا کے بٹھا کے ان کے ساتھ ڈسکس تو کریں. غوث علی جان ناراض ہیں تو کیا وہ بلا لیں ان کو، تجربہ کار لوگ ہیں، آپ ان کو بلا کے اسے مشورہ. یہ جو لوگ ہیں سارے کے سارے جو ان کے دائیں بائیں ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں سورج مکھی کا پھول کہتا ہوں، جو ابھی سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو ابھی سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی تو اس پوری صورت اب تصادم سے کیسے بچا جائے؟ نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اب دیکھیں نا، اب نوٹیفیکیشن آیا وہ تو ہو گیا ریجیکٹڈ. اچھا، اب میاں صاحب نے ایک اجلاس ہوا نا لاہور میں، اس اجلاس کے بعد اس میں بھی بہتری نکل آتی، لیکن اس کے بعد پھر ٹویٹ ہو گیا کہ جی کسی کو ٹاسک نہیں دیا گیا. ٹاسک اگر نہیں دیا گیا تو چودھری نثار کیا کر رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ٹاسک کسی کو نہیں دیا ہم نے کہ فوج کے ساتھ بات کریں. تو چودھری نثار کیا کر رہے ہیں پھر؟ چودھری نثار کی 3 یا 4 یا 5 یا 10 ملاقاتیں تو وزیر اعظم سے ہو گئی ہیں، تو وہ ان سے ملنے کے بعد کہیں اور سے بھی تو ملتے ہوں گے نا، کسی اور کا میسج لے کے جاتے ہوں گے نا وہاں پہ. جی یہ بار بار ملے جا رہے ہیں کہ روز صبح شام وزیر اعظم تنگے کیا صبح شام چائے پینے آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی میسج لے کے جا رہے ہیں نا، وہ پھر واپس آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. بیچارے چودھری نثار معاملات طے نہیں ہو رہا، معاملات نہیں طے ہو رہے. فواد بھی نہیں طے ہو رہے. جی اور وہ میڈیا کا جو معاملہ ہے وہ APNS کرے گی، کیا کرے گا، اس میں نہیں حل ہو رہا مسئلہ، وہ بھی گمبھیر. لیکن اس معاملے کو حل کس نے کرنا ہے؟ حل تو وزیر اعظم نے کرنا ہے. اور ملک ریاست اپنی جگہ رکی ہوئی. یہ بات دیکھیں، میں روز ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کئی دنوں سے ہی بات کہہ رہا ہوں کہ معاملہ فواد کا اٹک گیا. جی اور اب سب لوگ کہہ رہے ہیں، وہ 4-5 یعنی مجھے میرے کولیگز نے، میں کہنا نہیں چاہتا، اور نہیں حل ہو گیا مسئلہ. ایسے ہی سب کہہ رہے تھے نا 5-7 دن پہلے، یہی ہوتا نا مسئلہ حل ہو گیا، عوام و تفہیم سے NR ہو گیا، ڈیل ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ برائی کی طرف جا رہا ہے. نوٹیفیکیشن پر ایک طرف سے وہ ادھر سے مسودہ جاتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے. یعنی وہ میں نے کہا نا، وہ موسی آ جاتی ہے پھر میرے ذہن میں، پتہ نہیں کیوں، شعلے فلم کی، وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بریک لینے کا وقت ہو گیا. لیکن آپ کو پتا ہے نا، وہ امیتابھ بچن جب رشتہ لے کے گیا تھا بسنتی کا، تو بسنتی کی خالہ کو اس نے جا کے کچھ اس طرح سے رشتہ پیش کیا تھا کہ اس کے نتیجے میں موسی نے بسنتی کا رشتہ رد کر دیا تھا. ویرو کو یہ بات پتہ نہیں تھی. یہ ذہن میرے جو بیچ میں، یہ پتہ نہیں میرے دماغ میں کہاں سے، بیچ میں جو شخصیت ہوتی ہے نا، سوچ سمجھ کے ڈالنی چاہیے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس نے شعلے فلم دیکھی ہے، بیچ میں امیتابھ بچن نے موسی کو پلٹا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ویرو چڑھ گیا تھا، وہ اوپر گر جاؤں گا، مر جاؤں گا، وہ ٹینک پہ چڑھ گیا تھا. یہ بڑی تو اب بیچ میں میسنجر جو ہے نا، وہ بھی ذرا میرے خیال سے ویرو نظر رکھے. آپ بریک لیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، کیونکہ مسئلہ بسنتی کا ہے نا آخر میں. تو جی ناظرین، ڈان لیکس کا معاملہ حل نہیں ہو رہا اور حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان تلخی بڑھ چکی ہے. اس کے علاوہ سرحدوں پر کشیدگی برقرار ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، آج سے JIT نے تحقیقات شروع کر دی ہے. کیا JIT کی تحقیقات 60 دن چلے گی یا اس سے پہلے؟ نہیں، اس سے پہلے JIT تو کسی بھی وقت، دیکھیں نا، آج وزارت خزانہ نے پیسے نہیں دیے ان کو. جو عدالت نے کہا تھا کہ آپ ان کو فنڈز جاری کر دیں، وہ اسحاق ڈار صاحب مجھے نہیں پتا واپس آ گئے ہیں پاکستان میں یا باہر ہی ہیں ابھی، لیکن وہ فنڈز ان کو جاری نہیں ہوئے. ہو جائیں گے کل جاری، ان کو کل یا پرسوں ہو جائیں گے جاری. لیکن ایک تو یہ کہ لیول جو آفیسرز کا لیول ہے وہ سینئر لیول 20 گریڈ سے اوپر یا بریگیڈیئر لیول سارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی عبوری رپورٹس، یعنی روز کے روز کوئی نہ کوئی خبر وہاں سے آئے گی. دیکھیں آج ان کے سامنے جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہے، غالباً ایڈیشنل رجسٹرار، انہوں نے سارا کیس، اس کی پروسیڈنگز ساری پیش کی. اسی دوران عمران خان کا بھی معاملہ اکرم شیخ صاحب نے اٹھایا وہاں پہ، اور وہ نااہلی والا کہ نااہل قرار دے دیا جائے، باہر کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور وہ ایسا. اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ وہ یہ جو پینما ہے نا، پینما کے ساتھ، پینما تو ایک سیاسی مسئلہ ہے نا. پینما تو ایک سیاسی اور معاشی اور آپ سمجھ لیں کہ ایک کرپشن کا معاملہ ہے. کلین چٹ ملے تو مطلب ہم تو کہتے ہیں کلین چٹ مل جائے اس میں سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدالت نے JIT بنانے سے پہلے ہی قطری خط کو
سائٹ پہ کر دی ہے, اس کو پھینک دی ہے. یعنی قطری خط کو تو انہوں نے ہٹا دیا نا, اور ایک سوال بس ڈال دیے کہ چیک کرو کہ یہ قطری خط کیا ہے, یہ قطری خط جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اب پتہ چل جاتا ہے قطری خط میں سے وہ ایل این جی والا, یہ وہی قطری ہے نا جتنے ٹھیکے لیے سارے ایل این جی کے. اب یہ وہی, اب وہ قطری اس کے ساتھ مل کے, اور سارا کا سارا وہ حدیبیہ کے اندر ہے. اچھا سارے سوال چھوڑ دیں آپ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فورینسک فرم بھی آپ ہائر کر سکتے ہیں, یہ بھی کر سکتے ہیں, بہت اختیارات ہیں جی آئی ٹی کے پاس. لیکن ایک سوال تو سیدھا سا ہے نا, وہ یہ ہے کہ وہ یعنی اگر فورینسک آپ لیتے ہیں تو وہ باہر پیناما کے پیپر چیک کریں گی نا وہ فورینسک کمپنیاں, ادھر کا ادھر کا. یہ وہ جو پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ پیسہ باہر کیسے گیا. پہلا سوال جو ہے, یعنی آپ دوسرے تیسرے چوتھے سوال پہ تو بعد میں جائیں گے نا. پہلا سوال ہے کہ یہ پاکستان سے پیسہ گیا یا یہ باہر تحفہ دے دیا کسی نے, اتنے ارب درہم یا ڈالر یا پاؤنڈ کسی نے تحفتاً دے دیے باہر کے باہر ہی. اور پیسہ گیا تو کیسے گیا؟ پیسہ گیا تو 90 میں گیا, 80 میں گیا, 1857 میں گیا, کب گیا؟ تو اس کا ثبوت, اچھا اس کا ثبوت اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیبیہ کی اس کے فائل میں کیا پڑا ہوا ہے نیب کے اندر, اور وہ اسحاق ڈار صاحب کیا فرمائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ باقی سوال تو بعد میں آئیں. وہ پہلا سوال اگر شروع کرتے ہیں نا, اگر وہ فرض کرو کہتے ہیں نہیں ہم چھٹے سوال سے آتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں وہ. لیکن اگر پہلا سوال انہوں نے اٹھا لیا کہ گلف اسٹیل کا پیسہ باہر کیسے گیا تھا, تو قصہ وہیں پہ زبردست ہو گیا سارا کا سارا. تو پہلی عبوری رپورٹ انہوں نے جمع کرا دی جا کے, جی ہم نے ابھی باقی بعد میں بتاتے ہیں, لیکن ابھی جو پہلا سوال ہے وہ تو پیسہ پاکستان سے گیا تھا. فرض کریں یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. غلام مصطفیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو تلخیاں ہیں حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان, یہ کس رخ پہ جا رہی ہیں؟ جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جنرل صاحب کوئی این آر او نہیں ہو رہا اور تلخ ہو رہے ہیں معاملات, یا کوئی سمجھوتا نہیں ہو رہا, کیا ہے این آر او؟ تو میں میرے خیال سے غلط لفظ ہے, یعنی کوئی سمجھوتا نہیں ہو پا رہا, معاملات تلخ ہو رہے ہیں, کیا صورتحال ہے اس وقت؟ دیکھیں 2-3 چیزیں میں کرنا چاہوں گا کچھ. نمبر 1, سمجھوتا قومی سلامتی کے مسئلے پر وہی پاکستان فوج, اگر یہ پرسپشن عوام کے دلوں میں یا کہیں بیٹھ گیا کہ پاکستان کی فوج چیف آرمی اسٹاف پرانے یا نئے قومی سلامتی کے مسئلے پر سمجھوتا کر رہے ہیں, تو پھر آپ پاکستان کے بارے میں اللہ تعالیٰ رحم کرے, لوگوں کے خیالات بڑے خراب ہو جائیں گے اور معاملات بہت بگڑ جائیں گے. یہ پاسبل نہیں ہے, اٹس ناٹ ڈن. نمبر 1. نمبر 2, یہ کل آپ نے بات کی اور یہ کوشش کی جا رہی ہے افواہ پھیلانے کی, اور اس میں میاں نواز شریف صاحب کے چند خیرخواہ شامل ہیں کہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر کو فارغ کیا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب دس اگین از ناٹ ڈن. وہیں سے میری اطلاع جو تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس کے ہی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ غالباً ہم کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کر دیں, تو ادھر سے اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی. جی ڈاکٹر صاحب اٹ از ناٹ ڈن. ڈی جی آئی ایس پی آر از ناٹ این انڈیویجول. انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ایک رسپانس تھی جو حکومت نے ایک سٹیپ لیا تھا اس کے بارے میں, اور رسپانس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی چیف آرمی اسٹاف کی تھی. آپ کے لوگوں کا کہنا کیا, یہ پرائم منسٹر ہاؤس نے جس نے بھی یہ کہا ہے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے, وہ یہ پھر افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس پہ بھی ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. جس طرح پہلے یہ افواہ پھیلائی گئی تھی کہ شاید جنرل دہیل صاحب نے, یا اس کے بعد جنرل باجوہ نے, یا جنرل نوید مختار جو ہمارے ڈی آئی ایس آئی ہیں, انہوں نے اسی طریقے سے کمپرومائز کرنے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جان بوجھ کر اس قسم کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ فوج پاکستان کا اور ان کے چیف کا اور جو ہمارے آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں ان کے بارے میں لوگوں کا تاثر خراب کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب یہ بہت غلط اور بڑی خطرناک روایت ہے. یہ نہیں, لیکن مجھے بتائیں نا جنرل صاحب, اس معاملے کو کہیں تو اس کو بیٹھ کے کہیں تو طے ہوگا نا, یا جھگڑا ہوگا؟ جھگڑے سے مسئلہ کیسے حل ہوگا, اور کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے ریاست کے ساتھ؟ دیکھیے آپ کے پروگرام میں پہلے ایک دفعہ میں نے کہا تھا جو بھی کرنا ہے ابھی پرائم منسٹر نے کرنا ہے. رپورٹ آ گئی ہے, رپورٹ کے بارے میں لوگوں کے اگر کوئی نوٹس ہیں, فیسلٹیٹنگ نوٹس ہیں, وہ بھی آگے ہوئے ہیں, اس میں ریکمنڈیشن بھی آگے ہوئی ہیں. اگر ہولڈ کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر آفس سے تو کیوں ہولڈ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تو ظاہر لگتا یوں ہے کچھ ایسے لوگ انوالوڈ ہیں جو ان کے بارے میں ایسے ریمارکس ہیں جو شاید حکومت چاہتی ہے کہ نہ لوگوں کے سامنے آئے. اور بار بار گزشتہ 2-3 دنوں میں ہمارے ٹی وی منسٹر 4 دفعہ پرائم منسٹر سے ملے ہیں, تو کیا وہ اس پہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے آرمی نے تو بڑا صاف بتا دیا, اگر کوئی معاملہ طے ہونا ہوتے تو جس رات آرمی چیف اور پرائم منسٹر ملے ہیں تو معاملات طے ہو گئے ہوتے, اور یہ جو بھی نوٹیفکیشن آنا تھی آ گئی ہوتی. تو مسئلہ پھنسا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں, یا کسی شخصیت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پہ مانا نہیں جا رہا.
اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے بارے میں، اور حکومت کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو صاف کرنے کے لیے سیدھی سیدھی بات ہے، جو رپورٹس آئی ہیں وہ سامنے پیش کر دے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں، فواد حسن صاحب پہ غالباً اٹک گیا مسئلہ جا کے۔ دیکھیے فواد میں انڈیویجول اگر وہ اس میں شامل ہے جس نے پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے تو ہی مسٹ بی پنشڈ، اور پرائم منسٹر سے زیادہ اس بات کو اور کون سمجھ سکتا ہے کہ قومی سلامتی کے معاملات پر جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ ان کا قریبی ترین رفیق کوئی نہیں ہے، اس کو بھی سزا جب تک نہیں ملے گی تو قومی سلامتی کے معاملات پر اس قسم کے پھر اس سے تو اسٹیپ آگے بڑھیں گے، اس سے تو پیچھے نہیں آئیں گے لوگ اس سے۔ نہیں تو اس وقت آپ یعنی ان کو ہٹا کے مسئلہ حل نہیں، اور آپ سزا تک جائیں گے؟ ہٹانا مسئلے کا حل نہیں ہے نا، آپ اس کو ہٹا دیں کسی اور جگہ پہ لگا دیں ان کو، وہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ جو لوگ اس میں ذمہ دار تھے، ایک ان کے بارے میں بڑے واضح طور پہ پاکستان کو بتایا جائے کہ کون لوگ ذمہ دار تھے، اور ان ذمہ داروں کو پاکستان کے قوانین کے مطابق سزا دی جائے۔ اچھا نہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ساری شخصیات، طارق فاطمی اور یہ جن کو جو ہیں ان سب کو یعنی سزا دی جائے، آپ یعنی ہٹانا کافی نہیں ہے؟ جتنا ڈاکٹر صاحب جس کا جتنا قصور ہے ٹھیک ہے، سزا ملے گی اور ملنی چاہیے۔ اچھا فرض کریں وزیر اعظم نہیں ہٹاتے تو؟ دیکھیے اگر وزیر اعظم نہیں ہٹاتے تو پھر آرمی کے پاس، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آئین کے تحت دی ہوئی جو تمام طاقت موجود ہے پاکستان آرمی کے پاس، کہ جو شخص بھی پاکستان کی قومی سلامتی کے بارے میں جس کے بارے میں شک ہو کہ جس نے کام کیا ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کیا ہے، لیکن اگر شک بھی ہو تو اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ کیسز ہوتے رہتے ہیں، روٹین ہے مسئلہ یہ۔ اچھا تو یعنی یہ جو شخصیات ہیں جن کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا، ان کو فوج خود اٹھا سکتی ہے آئین میں رہتے ہوئے، وزیر اعظم نہ چاہیں تو بھی؟ آئین نے پاکستان کی فوج کو اسی لیے ذمہ داری اور یہ جو پاور دی ہے تاکہ قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی سیاست نہ ہو سکے یا کوئی کھلواڑ نہ ہو سکے۔ اچھا، اور یعنی وزیر اعظم نہ چاہے تو بھی فوج اٹھا سکتی ہے اور آئین میں رہتے ہوئے ہی؟ جی یہ وزیر اعظم بھی تو آئین کے کسٹوڈین ہے، کیا وہ فوج کو کہہ دیں گے آپ آئین کی پاسداری نہ کریں؟ یہ پاسبل نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ اچھا یہ مجھے بتائیں تھوڑا سا ہٹ کے، آج آپ نے چیئرمین پیمرا کی پریس کانفرنس سنی، یہ خود وہ بول رہے تھے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور کسی اور نے بلوایا ان سے؟ مجھے یہ تاثر کیا، آپ کا کیا تاثر ہے؟ میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ چیئرمین پیمرا اتنی طاقت اور قوت نہیں رکھتے کہ ایسی بات کر سکیں۔ آج انہوں نے باتیں کی ہیں انڈائریکٹلی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کچھ ایسے اداروں کے بارے میں بات کی ہے جو آرمی چیف کے پروی میں آتے ہیں، ورنہ اگر ان کو کوئی شکایت تھی، اس قسم کا مسئلہ تھا، عدالت کے پاس جاتے، اور اگر کسی اور کے بارے میں مسئلہ تھا تو کنسرن لوگوں سے بات کرتے۔ آرمی چیف کو خط لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ آرمی چیف تو اپنی انٹیلیجنس کو کنٹرول کرتے ہیں، فوج کو کنٹرول کرتے ہیں، کیا فوج ان کو دھمکا رہی ہے؟ فوج کا کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ جنرل صاحب یہ دیکھیں، ایک بات آپ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مارشل لا کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتا، کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ مارشل لا کی کوئی ڈاکٹر صاحب بات نہیں کر رہا، مارشل لا از دی ورسٹ آپشن۔ اچھا جی از دی ورسٹ آپشن۔ is the worst option, but is it an option, even the worst? دیکھیے جب معاملات اس قدر بگڑ جائیں تو پھر آپ آپشن تو آپ کے پاس ہیں، چاہے وہ بدترین آپشن ہی کیوں نہ ہو، آپشن تو ہے نا آپ کے پاس۔ اچھا چلے اس کو ذرا رہنے دیں، اس کو سائڈ پہ، اس سے کم معاملہ یعنی اس سے رہنے دیں، ماشاء اللہ تک تو اللہ نہ کرے، یعنی وزیر اعظم، کیا وزیر اعظم ارلی الیکشنز کال کر سکتے ہیں؟ تو پھر جے آئی ٹی کا کیا ہوگا؟ پھر ڈانلی معاملہ تو الجھ گئے ہیں جن صاحب۔ اگر آپ ہوں وزیر اعظم خود، آپ نواز شریف صاحب ہوں فرض کریں، تو اس وقت آپ کیا کریں فوری طور پہ؟ دیکھیے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو بھی معتمد ہیں، جنہوں نے بھی ان کو ایڈوائز دیا ہے، ان کو ان کے میاں صاحب کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ کے انہیں کمرے میں پھینک دیا ہے۔ ارے میاں صاحب کے پاس اس وقت آپشن نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وہ جو مرضی کر لیں، نہ تو جے آئی ٹی کام روکے گی، استعفے کا آپشن بھی نہیں ہے؟ جی استعفے کا آپشن بھی نہیں ہے؟ استعفیٰ دے دیں گے، ڈان لسٹ وہیں کے وہیں رہے گی، اس کی جو انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ہے وہیں کے وہیں رہے گی، جو جے آئی ٹی پاناما لسٹ پہ اپنا کام شروع کر چکے وہیں کے وہیں رہے گی، عدالتوں پہ جو احکامات ہیں وہیں کے وہیں رہیں گے۔ اب تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عدالتیں بھی میاں صاحب کو بری کر دیں، اور جے آئی ٹی میں بھی جو میاں صاحب جن کو چاہتے ہیں وہ سامنے رپورٹ آئے اور ان کو فارغ کر دیا جائے۔ یہ ہو نہیں سکتا، ایشو تو وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، ایشو تو کوئی حل نہیں ہوا، اس کا حل
جو تھا بہت پہلے تھا، اب حل نہیں ہے اس کا. اس وقت کوئی حل نہیں ہے، یعنی آپ کے بقول کوئی حل آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے ان بحرانوں سوائے اور مطلب جو مخاصمت ہے یا جھگڑا ہے بڑے. میاں صاحب اور کیا حل ہے؟ وزیر اعظم صاحب کو بہت شکریہ جنرل صاحب. اب یہ دیکھیں نا، یہ فیلنگز ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف، تو پھر اب یہاں پہ وہ سیاسی جو ذہن ہے نا، ان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا جمہوریت بچانے کے لیے کہ اس معاملے سے کیسے نکلیں. کیونکہ ایک تو قومی سلامتی، دیکھیں نا، قومی سلامتی جی آئی ٹی بن گئی. عدالت کے فیصلے کے اوپر پہلے تو جو ہے وہ بہت ہی خوشیاں منائی گئی، بعد میں کچھ اور ہوا، پریشر، اب اور کھلی عدالتیں لگی ہوئی، کھلا میڈیا ہے. تو اب اس میں دوسری پارٹیز کیا کریں گی اور وہ کیا مشورہ دیں گی؟ لیکن اور ان کے اتحادی کہاں کھڑے ہیں؟ یعنی اچکزئی صاحب، آفتاب شاہ شیرباؤ صاحب، وہ افغانستان کے معاملات میں وہ سارے کہاں کھڑے ہیں؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ وہ حالاتوں کا آپ بریک لیں، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، معاملات طے نہیں ہو رہے اور حکومت اور عسکری اداروں کے درمیان تلخی بڑھ چکی ہے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت باقی سیاسی جماعتیں کیا سوچ رہی ہیں؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ایک اور سامنے آیا ہے نا، وہ مطالبہ میرا خیال ہے ایسا ہے کہ شاید لوگ بھی چاہتے ہیں، عام لوگ، اور وہ یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے اس کی کارروائی بھی سامنے ہونی چاہیے. اختیار ہے جے آئی ٹی کو کہ وہ اس کو ان کیمرہ، یعنی ان کیمرہ سے مراد یہ کہ بند دروازے کے پیچھے اس کی تحقیقات کریں، لیکن لوگ اس بات میں ضرور دلچسپی رکھیں گے کہ کس شخص سے کیا پوچھا گیا اور اس نے کیا سوال دیا. مطلب جسے پوچھا گیا کہ قطری خط جو ہے یہ کیا ہے، تو آگے سے جواب کیا دیا گیا. اب وہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ لائیو اس کو دکھایا جائے ٹی وی، اتنا نہ جائیں بیشک، لیکن لوگوں کو پتا تو چلے کسی نہ کسی صورت کہ یہ جو تھا یہ ان 15 دنوں میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں روز یہ جو، اور یہ انتہائی اچھی ساکھ رکھنے والے جو آفیسرز ہیں یہ خود بھی ایزی محسوس کریں گے. دیکھیں، ورنہ یہ ڈان لیکس میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری قوم ہیجان کا شکار ہے، اس لیے کہ یہ نہ چھپاؤ، اس کا نام ڈال دو، اس کا نام نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس کے نتیجے میں ہیجان بپا پوری قوم ہے. بہتر طریقہ یہ ہے جو عدالت ہے، ہماری بڑی عدالت نے کہا کہ کھلی عدالت میں کیس سنا، کھلی عدالت میں. یہ جے آئی ٹی بھی اب اس کو بھی کھل کے سامنے آنا چاہیے. کوئی بے قصور ہے نہیں ہے سامنے پتا چلا جے آئی ٹی کچھ اور کا، باقی لوگ سارے بعد میں کہہ رہے ہیں ہم نے تو کوئی اور بیان دیا تھا، ہم تو کچھ اور کہہ رہے تھے، ہم سے تو زبردستی 184 کے ساتھ ڈاکٹر صاحب مجھ سے تو غلط بیان لے لیتا ہے جے آئی ٹی نے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا، میں تردید کرتا ہوں فلاں. تو بات یہ کہ لوگوں کے سامنے کسی نہ کسی انداز میں اس کی پوری کاروائی آنی چاہیے. لیکن ایک مسئلہ، آپ نے کہا دوسری پارٹیاں کیا سوچ رہی ہیں؟ دوسری پارٹیاں کچھ نہیں سوچ رہی، کچھ بھی نہیں سوچ رہی. وہ ان کو صرف جو ہے ان کے یہ ذہن میں کہ کسی طرح حکومت آگے یہ وقت نکال کے الیکشنز کی طرف چلی جائے. سوال یہ ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کی طرف کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ جو میں نے کل بھی بات کی تھی، کیا یہ معاملہ الیکشنز کی طرف جا رہا ہے 2017 کا الیکشن یا 2018، یا الیکشن سے پہلے ہی کوئی؟ دیکھیں نا، الیکشن تو اس وقت ہوگا نا جب وزیر اعظم اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے وہ باقی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک نگراں کیبنٹ بنائیں. صوبوں میں بھی ادھر سندھ کے اندر کیسے بنے گی؟ سندھ میں کیسے بنے گی کیئر ٹیکر کیبنٹ؟ مرکز میں کیسے بنے گی؟ جے آئی ٹی بیچ میں چل رہی ہے، بیچ میں اسٹیبلشمنٹ. بالکل آپ دیکھیں نا، یعنی کور کمانڈرز کانفرنس ہونی ہے. کور کمانڈرز کانفرنس اس مہینے کی پہلے ہفتے میں کتنے، کل ہوتی ہے، پرسوں ہوتی ہے، اس سے پہلے ڈان لیکس کا مسئلہ حل کریں. آپ نوٹیفیکیشن ایشو کریں، اور اچھا، اور وہ نوٹیفیکیشن جو کور وہ ایکسپٹ ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر پتا چلا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی بار بار ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات یہ لوگ ذمہ دار ہیں، یہ ریکارڈنگز پڑی ہیں، یہ فون ہے، یہ اٹھاؤ لوگوں کو. تو وہاں تک تو نہیں آنا چاہیے نا معاملہ. اس سے پہلے نوٹیفیکیشن ایشو کریں، اور نوٹیفیکیشن بھی نہ کریں، پوری پبلک کے سامنے ساری رپورٹ لے آئیں، ساری. اس کو باقی نچوی رپورٹ نہ بنائیں نا آپ، ہر کمیشن کی رپورٹ آپ اٹھا کے کالن کے نیچے ڈال دیتے ہیں. آپ رپورٹ پبلک کے سامنے لے آئیں تاکہ پتا چلے کہ طارق فاطمی صاحب نے کچھ غلطی کی یا نہیں کی، یا ان کو ایسے ہٹا دیا، قربانی کا بکرا بنا دیا، یا پرویز صاحب نے کچھ کہا یا نہیں کہا، یا کتنا کہا، یا ان کو زیادہ یا. تو بات یہ ہے کہ اس کو جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اس سے یہ بات طے ہو رہی ہے، اور غلام مصطفیٰ صاحب بھی اور میں بھی طے ہو رہی ہے، کسی اور کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب لوگوں کے ذہن میں جب یہ بات بیٹھ جائے نا کہ کسی کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر تو وہ جاتا ہی جاتا ہے، پھر تو وہ بچ ہی نہیں سکتا نا. تو اس سے پہلے اگر معاملہ حل ہو جاتا تو حل ہو جاتا. میں پہلے ہی دن سے ہی کہہ رہا ہوں، نو این آر او، نو ڈیل،
اور آئین اور قانون کے تحت معاملات ریاست کے آگے چلیں گے. حکومت کا مجھے نہیں پتا, ریاست کے آگے چلیں گے انشاءاللہ اور بہت اچھے انداز میں چلیں گے. جی ناظرین, کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ, نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.